لازم ہے اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس جمعہ کے دن کی فضیلت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے لیے جس طرح سالانہ عید، دو عید متعین کیا گیا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح سے ہفتہ واری طور پر جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اسے سید الایام بھی کہا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر مذہب والوں کے یہاں ایک دن مقدس رکھا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین امت کے لیے، یعنی تمام امتوں کے لیے جمعہ کے دن کو پسند کیا کہ اسے مقدس رکھا جائے، جس پر صرف اور صرف امت محمدیہ راضی ہوئی۔ باقی کوئی اور امت نے اس دن کو مقدس رکھنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کے نزدیک سنیچر کا دن ہے، اور اسی طرح سے عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن ہے، اور باقی مذاہب والوں کے یہاں بدھ ہے، سوموار ہے، منگلوار ہے، اور متعدد ایام ہیں جن کو وہ اپنے طور پر مقدس سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ خاص باتیں ہوئی۔ اور ایک بات اور بھی اس دن میں ہے کہ اس دن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہے جس کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے نہ ہوں، کہ وہ جمعہ کے دن پہلے پہل آنے والوں کے نام اس میں لکھتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن جو لوگ پہلے پہل مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے غرض سے، ان کے ناموں کو وہ لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ جائے اور اذان دی جانے لگے۔ یعنی جمعہ کے خطبہ کے لیے جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہفتہ واری عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بندوں یعنی فرشتوں کے درمیان بیان کر کے اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ انسان کو پیدا نہ کرو، دیکھو کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ تو یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ فجر اور عصر میں بھی کرتے ہیں، یعنی یہ روزانہ کا حاضری ہوتا ہے، فجر کی نماز کے وقت بھی اور عصر کے نماز کے وقت بھی یہ حاضری بندوں کی روزانہ اللہ کے یہاں پیش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ نہیں تو ہفتہ میں کم سے کم اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لیں۔ یعنی جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
اور یہ اس کی فضیلت میں شامل ہے۔ تو یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جمعہ کے فضائل ہیں۔ جمعہ کے دن یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم خطبہ کو سنیں اور خطبے میں وہ باتیں ہمارے سامنے ہوں کہ جو ہمارے عمل کے لیے، تو اس چیز کو ہم سمجھیں۔ اس جمعہ جس موضوع کو ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جد و جہد، ہماری زندگی کا جو جد و جہد ہے، ہر انسان اپنے طور پر کامیاب ہونے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں، ہمیں لوگ کامیاب کہیں، ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم یعنی کسی کام کے نہیں ہیں، ناکارہ ہیں، نکمے ہیں۔ تو اس لیے ہر انسان اپنے طور پر جد و جہد کرتا ہے، مگر اس جد و جہد کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کیا یہ فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا کامیاب ہے، یا اس کا فیصلہ کوئی اور کرے گا؟ تو اس بارے میں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ ایک طرح سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو زندگی ہے، پہلی کی امت، ہم امت محمدیہ کے بنسبت لمبی لمبی عمریں پائی ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی، اور یہ بات بیان بھی کی گئی ہے کتاب و سنت کے اندر کہ ان کے قد بھی لمبے تھے اور ان کی عمر بھی لمبی تھی، ان کے قد بھی لمبے تھے۔ جیسے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ 60 فٹ کے تھے، 60 فٹ۔ حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں کہ آدم علیہ السلام 60 ذراع کے تھے۔ تو ذراع کہتے ہیں عربی زبان میں اتنے کو، تو یہ ہمارے حساب میں 1 فٹ آتا ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک 1 فٹ آتا ہے۔ تو یہ 1 فٹ جو ہے اس کے مطابق 60 ذراع تھے، یعنی عربی میں اس 1 فٹ کو 1 ذراع کہتے ہیں۔ تو یہ 1 فٹ یعنی آدم علیہ السلام کتنے تھے؟ 60 فٹ کے۔ اور ہم لوگ کتنے فٹ کے ہوتے ہیں؟ 5 سے 6 فٹ۔ ہم میں کوئی 7-8 فٹ کا ہوتا ہے تو گینیز بک آف ورلڈ میں اس کا نام چلا جاتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کا قد کتنا ہے؟ 5, 6، بہت کم ایسے ہیں جو 7-8 فٹ کے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 60 فٹ کے تھے۔ ہمارے حساب سے یہ جو مسجد ہے 2 منزلہ، یہ بھی 60 فٹ کی نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے لمبے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ طاقت اور قوت میں بھی ہم سے زیادہ تھے۔ قوم عاد کے بارے میں ہے وَتُنْحِتُونَ الْجِبَالَ، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش خراش لیتے تھے، ان کے بڑے بڑے تودے کو وہ ادھر سے ادھر اٹھا کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کے متعلق بیان کیا کہ ہم نے ان کو تم سے کہیں زیادہ طاقت دی تھی، وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری امت محمدیہ کے قد اور عمر دونوں کو گھٹا دیا گیا ہے۔ ہماری امت محمدیہ کے قد اور عمر دونوں کو گھٹا دیا گیا ہے۔ میری امت کے اکثر افراد 60 سال زندہ رہیں گے اور 70 سال، ان میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جو اس عمر کو تجاوز کریں گے۔ یعنی امت محمدیہ کے اندر جو ان کی زندگی کا احاطہ ہوگا بچپنا سے لے کر کے اور بڑھاپے تک کا، اس کی مدت 60 سے 70 سال تک ہوگی، اور اس سے تجاوز کوئی کر سکے گا،
کوئی کر سکے گا کا مطلب کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو 90 100 110 سال پار کر سکیں گے. اکثریت جو ہوگی، اکثریت جن لوگوں کی ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. تو یہ 60 سے 70 سالہ زندگی جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پائی، اور ہم سے پہلے کے لوگ 250 سال 250 سال 300 سال 1000 سال اس طرح سے ان کی عمریں ملی، تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں. مگر ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر عمر دیا بنسبت دیگر امتوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال بھی کرنے کا حکم دیا اور ہمارے لیے ایسے اعمال بھی تیار کیے کہ ہم ان کے عمروں کے برابر عمل کر سکتے ہیں. ہم ان کے عمروں کے برابر عمل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی عمل کو ہی لے لیتے ہیں کہ شب قدر جو عام طور سے ہم جانتے ہیں، اور رمضان کی طاق راتوں میں اس کا اہتمام بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو بد قسمت ہے، بد نصیب ہے، ان کو ان راتوں میں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے. لیکن اس ایک رات کی عبادت کا ثواب کتنے سال کے برابر لکھا گیا ہے؟ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر. یہاں بہت سارے لوگ 83 سال 4 مہینہ کا حساب نکالتے ہیں. 83 سال 4 مہینہ کتنا کا ہوا؟ 1000 مہینہ کا ہوا. 1000 مہینے کا یعنی 1000 مہینہ 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے، اور 1000 مہینہ ہوگا تو 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے. لیکن اللہ نے اتنا نہیں کہا ہے، کہا ہے خیر من الف شہر. 1000 مہینے سے اوپر، 1000 مہینے سے اوپر یعنی 83 سال 4 مہینہ تو ملے گا ہی، مگر اس کے علاوہ اللہ جتنا چاہے گا بڑھا کر دے گا. اللہ نے اس کا ثواب متعین نہیں کیا، تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے. اس ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 83 سال 4 مہینہ عبادت کرنے والے شخص سے، بلکہ اس سے زیادہ عبادت کرنے والے شخص کے لیول تک ہم پہنچ جائیں گے صرف ایک رات عبادت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر کم دیا، لیکن ہمیں عمل ایسا دیا کہ ہم ان کے لیول کو پہنچ جائیں گے. اگر کسی کی زندگی میں 7 سال سے ہمارے اوپر اسلام کے احکام اور قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، اب اس 60 سال میں سے آپ 6 سال مائنس کر دیجئے تو کتنا بچا؟ 54 سال. 54 سال اگر آپ لیلۃ القدر کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ کتنے سال عبادت کیے. آپ کے نامہ اعمال میں کتنے سال کی عبادت کا ثواب لکھا گیا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اس پر غور کیجئے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور کیا کہا؟ کہا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْ نَعْمَلْ صَالِحًا. کیا کہا؟ وہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، جہنمی لوگ، نافرمان لوگ، اللہ کے احکام کو نہیں ماننے والے لوگ جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ ہم کو اس سے نکال دے اور پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب کی بار ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے، اب کی بار ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے. تو اللہ یہیں پر بات کو ختم نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم چاہتے، سوچتے، سمجھتے تو اس چیز سے نجات پا جاتے. تو آپ جو وہاں کہیں گے کہ اللہ ہم کو 60 سال کی عمر ملی تھی، یا ہم کو ٹائم ہی کہاں ملا، اس طرح کی جو باتیں آپ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. اس حدیث کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے جو 60 سال ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کو قبول کرنے کو رد کر دیا ہے. یعنی اس آدمی کے عذر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے رد کر دیا ہے جس کی عمر
60 سال کو پہنچ گئی ہے، جس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی ہے، اب اس کے سامنے موت آنے والی ہے، اب اس کے تعلق سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو موت دے دی جائے گی، کیونکہ امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 سال رکھی گئی ہے۔ تو 60 سال کی اگر اس کی عمر پہنچ گئی ہے تو 70 تک جا سکتا ہے، تو 65 میں، 63 میں، 62 میں، 61 میں بھی وہ انتقال کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم کو علم نہیں ہے کہ کس کی عمر کس لیول کو پہنچے گی تو انتقال کر جائے گا۔ کوئی نوجوانی میں بھی انتقال کر جاتا ہے، جیسا کہ انسانی عمر کو اگر دیکھا جائے تو 4 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہوتا ہے سن طفولیت کا، یعنی بچپنا کا عمر، بچپنا کا عمر جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے سن شباب، یعنی جوانی کا، نوجوانی کا عمر۔ تیسرا ہوتا ہے کہولت، یعنی ادھیڑ عمر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جب وہ 40، 45، 60 کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کا چوتھا ہوتا ہے حصہ سن کہولت، یعنی جب وہ 60 یا 60 سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حصے میں ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو کوئی عذر نہیں دی جائے گی، یعنی اس کی کوئی عذر قبول نہیں کی جائے گی۔ جب وہ آخرت میں جائے گا تو کہے گا، ایک آدمی تھے، اس پر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک آدمی تھے تو آتے تھے ہمارے والد صاحب کے پاس، بہت ساری بات کرتے تھے، اور اتفاق سے ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر افسوس کی بات کہ وہ حق کو قبول نہیں کر سکے تھے۔ بقیہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ ظاہری اعمال کی بنیاد پر ان کا عمل وہ نہیں تھا جو اللہ کو خوش کرنے والا ہو، یعنی سب سے اہم عمل کہ شرک اور بدعات میں ہمیشہ وہ گھرے رہتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا ایک قریبی دوست ایک دفعہ ملنے آیا ہمارے والد سے، تو کہا کہ افسوس ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، اگر وہ چند دن اور بچ جاتے نا تو وہ حق کو قبول کر لیتے، اگر وہ چند دن اور بچ جاتے تو حق کو قبول کر لیتے۔ اور ان کی عمر ہو رہی تھی جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا، تقریباً وہ 72 یا 75 سال کے تھے، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ چند دن اور کتنا، چند دن اور کتنا، وہی وہ اگر وہ اللہ کے یہاں کہیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا میں نے تم کو اتنا عمر نہیں دیا تھا؟ 1 سال سے 75 سال کم نہیں ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم سکسیس ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ارے ابھی اتنا عمر ہوا بچے کا، اب نہیں کمائے گا تو کب کمائے گا؟ اگر اتنے سال کی عمر میں گیا کمانے تو پھر گھر کیسے بنے گا، زمین کیسے خریدی جائے گی، پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں، مگر آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے۔ اصل اندازہ اس عمر کا تو آپ کو آخرت کے لیے لگانا چاہیے تھا کہ میرا بچہ 7 سال کا ہو گیا یا میں 7 سال کا ہو گیا، اب اسلام پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا ہے۔ 6 سال تک ہم کو معاف کیا گیا، 7ویں سال سے ہم پر اسلام کے تمام احکام لاگو ہو گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر ہم حج کے لائق ہیں تو اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب داڑھی نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ اب اسلام کو فالو نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس کا آپ کو فکر نہیں ہے، اس میں آپ مزید گنجائش مانگ رہے ہیں، مگر اللہ آپ کو نہیں دینے والا ہے۔ اللہ نے یہی بات بتایا کہ آپ کو اب اس میں گنجائش نہیں ملنے والی ہے، آپ کو اس میں گنجائش نہیں ملنے والی ہے۔ ایک حدیث اور بھی ہے جس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر روز ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے اور یہ آواز دے کر کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو 60 سال کے قریب پہنچ رہے ہو، اپنے آپ کو بہتر کرو، برائیوں سے دور کرو، اللہ کے قریب آؤ کہ آخرت میں اللہ تمہارے کسی عذر کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں
اللہ تمہارے کسی عذر کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی نہیں کمائے، ابھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کیے، ابھی اپنے بیوی کے لیے نہیں کیے، تو کب کریں گے؟ اور عبادت کیا ہے؟ ارے عبادت کے لیے علماء بہت سارے طریقے بیان کرتے رہتے ہیں، مر جانے کے بعد بھی ہمارا نماز معاف کروا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے۔ اصل ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ یوم التغابن ہے، قیامت کا دن ہے۔ وہاں اصل کامیابی اس کو ملے گی جس نے اپنے دنیا اور آخرت کو بنایا، اور جس نے اپنی دنیا کو صرف بنایا، آخرت کو چھوڑ دیا، وہ وہاں ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن کے متعدد صورتوں میں کیا ہے، متعدد صورتوں میں کیا ہے۔ سورہ حاقہ کے اندر بھی کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں تو وہ خوش ہوں گے، کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لوگوں میرے کتاب کو، میرے نامہ اعمال کو پڑھو، مجھے امید تھا کہ اللہ مجھے بہترین بدلہ دے گا۔ اور جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کف افسوس ملیں گے، وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے ہلک انی سلطانیہ ما اغنی انی مالیہ، افسوس میرے جاہو جلال نے، میرے پارٹی پالیسی نے کچھ نہیں کیا، میرے مال نے میری کوئی مدد نہیں کی، میرے بیٹوں نے، میرے جائیداد نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا، سب مجھ سے دور ہو گئے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو فخذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، باندھو اور جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ اور وہ جہنم کا بیچوں بیچ کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے تہ تک پہنچتے پہنچتے اس کو 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال وہ جلتے بھنتے ہوئے گرتے جائے گا، گرتے جائے گا، گرتے جائے گا۔ یعنی جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو جہنم کے تہ تک پہنچنے میں 70 سال کی مسافت ہے۔ کتنا ہے؟ 70 سال لگیں گے اس بندے کو جہنم کے تہ تک پہنچنے میں۔ تو آپ غور کیجئے آپ اپنی عمروں کا کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ اس اپنی عمر میں جتنا آپ کا عمر ہو چکا ہے، اندازہ لگائیے کہ اس میں آپ نے کتنا دنیا کمایا اور کتنی آخرت کو کمایا۔ آپ کی محنت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ جو اپنی محنت کر رہے ہیں، دن بھر کا محنت، اس کا حساب لگائیے کہ آپ اپنی محنت میں آج کتنا دنیا کمائے اور آج کتنا دین کمائے۔ اگر آپ اپنے اس عمر کا اس طرح حساب کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ صحیح طریقے سے حساب کیے، اللہ کا تقوی اختیار کیے، تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے تمہارے 5 چیزوں کے بارے میں جب تک نہیں پوچھا جائے گا تب تک کسی بھی ابن آدم کا قدم نہیں ہلنے والا، ٹس سے مس نہیں ہونے والا۔ اور یہ سوال ہر ابن آدم سے ہوگا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم اپنی عمر کو کہاں ضائع کیے، اپنی عمر کو کن کاموں میں لگایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا جانے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جو 5 سوالات، تم نے اپنے بڑھاپے کو کہاں ختم کیا، اپنی جوانی کہاں لگائی، اس چیز کا، اس عمر کا، اس سانس کا، سانس کے ہر ایک پل کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن البتہ ضرور بالضرور جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جس صورت میں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، بدن کی صورت میں، صحت کی صورت میں، توانائی کی صورت میں، جاہ و جلال کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، بال و بچے کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، جتنی طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ان قریب ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔
آپ لوگ اپنے سوال کی تیاری کیجیے۔ ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے، اس جواب کی تیاری کیجیے۔ اور ظاہر ہے اس جواب کی تیاری آپ کو اپنے وقت گزاری میں نہیں ملنے والا۔ اس جواب کی تیاری آپ کو قرآن کے مطالعے سے ملے گا۔ اس جواب کی تیاری اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو پڑھنے سے، سمجھنے سے ہی ملے گا۔ آج دیکھیے ہمارے بہت سارے بزرگ افراد جن کی عمر 60 تجاوز کر رہی ہے یا قریب 60 پہنچنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باتوں بنانے میں رہتے ہیں، باتیں بنانے میں رہتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، چائے کا سیون کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ عمر ان کا ایسا ہے کہ کب ان پر موت دستخط دے دے پتہ نہیں چلنے والا۔ قیامت کے قریب یہ بھی تو نشانی ظاہر ہوگی کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکیں گے، اور اچانک اٹھیں گے اور راہ سفر کے راہی ہو جائیں گے، آخرت کے راہی ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہو رہے ہیں بہت سارے موت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت آدمی ایسے ہیں اور اچانک مر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب اچانک آنے والی موت ہوگی۔ اس اچانک آنے والی موت سے تم پناہ مانگو، اس وقت بھی اور اس وقت بھی، کیونکہ یہ اللہ کی سختی اور ناراضی میں سے ایک چیز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی سختی اور ناراضی میں سے۔ آپ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کا آپ کا مقصد فوت ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے آپ کو زندگی اس لیے دی تھی تاکہ آپ دنیا میں جائیں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں۔ لیکن آپ دنیا میں آنے کے بعد آپ نے غیر اللہ کو اپنا معبود چنا، آپ نے جتنا مزاروں کو سجایا اتنا مسجدوں کو ویران کیا، اور سوچ رہے ہیں ہم زندگی میں کامیاب ہیں۔ کیسی کامیابی؟ کیسی کامیابی کہ ہمارے آج مساجد 5 وقت خالی رہتے ہیں اور جمعہ کے دن اتنے بھر جاتے ہیں کہ روڈ تک نکل جاتے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس بات سے تنگ آ گئے اور وہ بھی ہم پر اللہ کی لعنت برسا رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں۔ آج ہم کہہ دے رہے ہیں کہ وقف ہمارا ہے، یہ کہہ دینے سے کیا ہو جانے والا ہے؟ کیا وقف آپ کا ہو جائے گا؟ وقف ہمارا ہے تو اس سے کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اور خاص کر کے ہندوستانی مسلمانوں نے جو کچھ اپنا کیا ہے، یہ سب کا حساب کتاب اللہ ان کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہی ساتھ کیوں؟ اصل ظالم تو کافر ہے۔ اللہ کو کافروں پر غصہ ہونا چاہیے، اللہ کو کافروں سے بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تمہارے اور اپنے درمیان ظلم کو حرام کیا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ آپس میں ظلم نہ کرو۔ جب آپ ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انصاف کو ضرور لائے گا، اور جب اپنا اللہ انصاف نازل کرتا ہے تو پھر اس وقت کسی عقل والے کی عقل کام نہیں کرتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین پر اپنا حکم نازل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے بڑے بڑے عقل مند، دانشور اور پولیٹیشین ہیں ان کے دماغ کام نہیں کرتے، سب ختم۔ اللہ اپنے حکم کو نازل کر دیتا ہے، اور نازل کر دینے کے بعد پھر ان کے عقلوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کیا جاتا تو ہو جاتا، ویسا کیا جاتا تو ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ہو جاتا۔ اب تو ہو گیا، اب کیا ہو جاتا؟ اب تو ہو گیا، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، اب کیا ہو جاتا؟ اب کیا ہو جاتا؟ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یتیم کے مال ناحق نہ کھایا کرو۔ آپ اللہ ہی کا مال ناحق کھا رہے ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہمارے نزدیک وہ ظلم ہے، اور ایسے کرنے والے کی سزا ہم دنیا میں بھی متعین کیے ہیں اور آخرت میں بھی کیے ہیں۔ یعنی میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا سورہ انعام کے اندر جو آخری 3 آیتیں ہیں اس کو کہا گیا ہے وصیت اللہ، یعنی اللہ کی وصیت بندوں کو۔ اللہ نے اس میں 10 باتوں کی وصیت کی ہے، اور ان 10 باتوں کی وصیت میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان گناہوں کے کرنے کی پاداش میں تمہیں سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو سزا ملے گی اسے مکافات عمل کہا جائے گا، اور آخرت میں جو سزا ملے گی اسے جہنم کی جگہ آپ کو عنایت کی جائے گی۔ تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ اپنی عمر کو کہاں لگا رہے ہیں، آپ اپنی عمر کو کن کاموں میں لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سارا دن آپ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا ہے۔ غور کیجئے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے اچھا سے اچھا جاب کھوج رہے ہیں تاکہ ہماری آمدنی، ہمارا سیلری بڑھے، تاکہ ہم اپنے بچے کو اچھا سے اچھا ڈاکٹر بنا سکیں، انجینئر بنا سکیں، بیرسٹر بنا سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک بچے کو نمازی بنانے کے لیے آپ سے اتنا کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کہ آپ اپنے بچے کو نمازی بنا دیں، اللہ نے اتنی بڑی رقم آپ سے نہیں طلب کی ہے۔ اور سب بنانے کے بعد لاسٹ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کریں، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، میری بیٹی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، وہ تو اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نے جیسا درخت لگایا ویسے ہی تو پھل ہوگا۔ آرٹیفیشیل درخت لگائے تو آرٹیفیشیل پھل پائیں گے نا، اور بہترین درخت لگائے ہیں آرگینک تو آرگینک پھل پائیں گے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ آپ نے اس کو ڈاکٹر کا درخت لگایا تو ڈاکٹری کر رہا ہے، ڈاکٹری میں وہ آپ کا بھی دل کبھی کسی کو بیچ سکتا ہے، آپ کا بھی کڈنی بیچ سکتا ہے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کبھی کچھ نکال کے آپ کا بیچ دے گا، آپ کو بھی کوئی دوا کھلا دے گا، مر جائیے گا، ختم ہو جائیے گا، کیونکہ اس نے ڈاکٹری کو پڑھا ہے، ڈاکٹری کو پڑھا ہے، اس نے دین کو نہیں پڑھا۔ اس نے کیا پڑھا؟ دنیا پڑھا، دنیا پڑھا۔ اس کے اندر دینداری کہاں سے آئے گی؟ تو آپ تو خود اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ اب جا رہے ہیں بابا کے پاس، ٹوپی لگائے ہوئے، اتنی لمبی لمبی داڑھی، ادھر ادھر بال چھڑائے ہوئے، 2-4 کو انگوٹھی پہنے ہوئے، ان کے پاس جا کر کہ اچھا کچھ تعویذ دیجئے نا کہ میرا بیٹوا ٹھیک ہو جائے، کچھ تعویذ دیجئے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری بہو جو ہے میری خدمت کرنے لگے، مجھ کو کھانا کھلانے لگے، کچھ ایسا کر دیجئے۔ وہ کیا کر دے گا؟ ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف اللہ سے اس معاملے میں دعا کرتے تھے، اور بہت سارے ہمارے علماء کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ جب ان کی بیویاں ان سے بد زبانی کرتے تو کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے اور باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے اور کہتے تھے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خطا ہو گئی ہے، تیرے حق میں مجھے اس بات کی طرف اشارہ دلا تاکہ میں اس کو بہتر کر سکوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک ہم تیری اتباع کریں گے تو بھی میرے ماتحتوں کو میرے اندر میں رکھے گا، اور جب ہم تیری نافرمانی کریں گے، یعنی جب ہم اللہ کی بات مانیں گے ہی نہیں، تو ہمارے انڈر میں جو رہیں گے ہمارے بیوی بچے، وہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ کبھی نہیں ماننے والے ہیں۔ تو وہ یہ کرتے تھے، وہ ٹوپی جھوپی علامہ پیجامہ کے پاس جا کر تعویذ نہیں مانگتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پاس آتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، نماز اور صبر سے مدد مت چاہو، نماز اور صبر
کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اس لیے نماز اور صبر قبر نہیں ہے، بابا کا مزار نہیں ہے، تعویذ گنڈا نہیں ہے جو کھلے عام بیچا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز سے مدد اللہ چاہنے کو نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ان دونوں طریقوں سے تم اللہ کی مدد چاہو، ان دونوں طریقوں سے اللہ کی مدد چاہو۔ کبھی کبھی لوگ غلط سمجھا دیتے ہیں، جیسے بتاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہیں، اس راستے پر چلنے والے لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، یعنی جس راستے پر تو نے انعام کیا۔ جب لوگ چلے، نہیں تو اس کا مطلب تو ہو گیا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو اس میں کیا ہے؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین والشہداء والصالحین۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نبیوں کا راستہ، ولیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، باباؤں کا راستہ، تو بہت سارے راستے ہو گئے۔ لیکن ہمیں اتنے راستے کی طرف جانے کو نہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جانے کو کہا جا رہا ہے۔ مطلب یہ سارے لوگ اسی راستے پر چلے تو انعام ہوا، اس کو چھوڑ کر چلتے تو تھوڑی انعام ہوتا ہے۔ اسی سے سمجھا تھا، دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے، تو بابا کا بھی ایگو راستہ ہے، چچا کا بھی ایگو راستہ ہے، دادا کا بھی ایگو نہیں، سب کا راستہ ایگو نہیں ہے، سب کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر اس پر آپ نہیں چلے تو آپ کی عمر خائب اور خاسر ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر مت بنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے کو سائنس کی تعلیم مت دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر مت بنائیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سب بنائیے، لیکن اس سے پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعلیم دیجیے، تاکہ وہ ڈاکٹری کے پیشے کو بھی اختیار کرے تو اس کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہو، وہ وکالت کا بھی پیشہ کرے تو اس کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہو، وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے پیسے نہ کمائے وکیل بن کر، بلکہ وہ یہ کرے کہ غلط تو غلط، صحیح تو صحیح، اس طرح سے وہ کام کر سکے، کیونکہ اس کو اس کے بعد اللہ کے یہاں بھی حساب دینا ہے۔ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے یہاں جائے گا تو اللہ اسے پوچھے گا تم نے اپنے فن میں کتنا زیادہ صدق دلی سے کام لیا، تو وہ اس وقت کیا کہے گا؟ اسی کی مثال اللہ کے رسول نے یہ بیان کر کے دی ہے کہ ایک عالم جائے گا تو اس سے پوچھے جائے گا کہ تم نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو کیا خدمت کی، تم ایک قاری تھے، حافظ قرآن تھے، اس کے ذریعے تم نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ تو وہ جو بھی کہے گا اللہ کہے گا تم جھوٹے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگ بڑا عالم کہیں، تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگ بڑا قاری اور حافظ سمجھے۔ سو دنیا میں سمجھ لیا گیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا وہاں جانے کے بعد پوری زندگی جو 60-70 سال کی تھی خائب و خاسر ہو گئی، برباد ہو گئی، مٹ گئی، اللہ کی رحمت کو قریب نہیں لا سکے، اللہ کی رحمت نہیں پا سکے۔ ایسی زندگی کا کیا کرنا؟ تو اپنی زندگی کو اب بھی وقت ہے ایسا بنائیے کہ اللہ کے یہاں آپ سرخروئی کا مقام حاصل کر سکیں۔ اور بقیہ چھوٹی موٹی گناہیں ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے یہاں ایک ہی اصول ہے کہ میرے سارے بندے میرے محبوب ہیں، یہ اگر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تو اللہ کو غصہ آئے گا، اور اللہ نے اسی کے احکام کو قرآن میں نازل کیا۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ آپ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔
تو یہ آپ کی عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. اس نعمت کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیے. دنیا داری کم نبھائیے، دینداری پر زیادہ چلیے. اس میں آپ کا نہ یہاں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان ہے. اور اگر دنیا داری زیادہ نبھائیں گے تو یہاں بھی آپ کو نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. یہاں بھی بہت سارے لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو چور کہیں گے، آپ کو گھٹیا کہیں گے، آپ کو دغاباز کہیں گے، اور آخرت میں اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. تو اس لیے اپنی زندگی جو آپ کو ملی ہے نا اس کو بہتر بنائیے. اس ایک ایک پل کا حساب لگائیے کہ آج آپ نے کتنی رکعت کی نماز پڑھی. اللہ کا کام آپ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ نے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا وہ کام تو آپ نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جب یہ لوگ ایسے ہو جائیں گے تو ان کو ختم کر دیں گے، انہی کے ذریعے ان کے دوسرے گروہ سے ان کو ختم کر کے اور ایسے لوگوں کو لے آئیں گے. اور لانے پر قادر ہیں ہم اللہ کہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو مجھ سے محبت کریں گے اور میں بھی ان سے محبت کروں گا، جو میرے راہ میں جہاد کریں گے اور دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں گے. یہ میں کرنے پر قادر ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سورہ مائدہ میں اور بھی سورتوں میں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں آپ پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی گناہ بہت زیادہ ہو گئی اور آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. کیونکہ اگر آپ اللہ سے معافی مانگتے تو بھی ہوتا. اللہ نے اس کی مثال بیان کی کہ فرعون نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ نے اسے دریا میں ڈبو دیا. اور قوم یونس نے بھی اللہ کا انکار کیا، قوم عاد نے بھی اللہ کا انکار کیا. قوم عاد کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور قوم یونس کو اللہ نے کیا کیا؟ بحال کر دیا. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر لی تو اللہ نے انہیں نجات دے دیا. حالانکہ کام تو دونوں کا ایک ہی تھا، دونوں نے اللہ کا انکار کیا، نبی کو جھٹلایا، لیکن ایک نے اپنے اس عمل کو بہتر سمجھا. جیسے آج ہم سمجھتے ہیں ادارے ہم تو سنی ہے بغیر فاتحہ کا خطبے نہیں کرتے ہیں، اس پر آپ رہتے ہیں. لیکن ایک سمجھ لیا کہ نہیں قرآن نے تو ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے ہم کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. جس دن آپ توبہ کریں گے اللہ آپ کو اپنی رحمت میں لے لے گا. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنی عمر کو، اپنی زندگی کے ان لمحات کو اللہ کے یہاں بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. لہٰذا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانے کی فکر کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے قرآن پڑھ دیں گے، کیونکہ بچوں کو بھی تو آپ نے ایسا نہیں بنایا. آپ تو بچوں کو کچھ بنا دیے، قرآن آتا ہی نہیں ہے تو بھاڑے پر مولوی صاحب کو بلا کر لے آئے گا، وہ پڑھے گا. آپ خود اپنے بچے کو قرآن سکھائے رہیے گا تو ہر روز پڑھے گا اور ہر روز آپ کو ثواب پہنچے گا. تو آپ نے کتنا کیا کیا، اپنے زندگی کا حساب لگائیے اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیے کہ بچی کھچی زندگی کو اللہ بہتر بنائے اور واقعی آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہو کر مریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عمروں میں برکت دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کی کہ جس سے تو راضی ہو جا. آمین.